بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ اور ایسے ہی عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور یہ سنت صحیح قول کے مطابق نماز سے پہلے، یعنی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرنے ہی سے حاصل ہوگی۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑ جائے اور اس روز غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو، تو ایک تو غسل فرض ہے جنابت کا، اور عید اور جمعہ کی دن کے جو غسل ہے وہ سنت ہے، تو ایک ہی غسل سے جمعہ اور عید کی غسل کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب کے حصول کے لیے غسل کے وقت میں سب کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ حج اور عمرے کا احرام باندھتے وقت اور میدان عرفات میں زوال کے بعد حاجی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جنابت کے احکام۔ جنابت یعنی بڑی ناپاکی، حدث اکبر جسے کہا جاتا ہے، اس سے حرام ہونے والے اعمال، گندگی یعنی جنابت کی وجہ سے درج ذیل اعمال منع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے، مگر یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہو۔ دوسرے، قرآن کریم کی بالقصد یعنی بالارادہ جان بوجھ کر تلاوت کرنا ناپاکی کی حالت میں منع ہے۔ تیسرے، اگر حرم میں ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ چوتھے، قرآن کریم کو چھونا ناپاکی کی حالت میں منع ہے۔ ناپاک آدمی کا عیدگاہ اور نماز جنازہ جہاں ادا کی جاتی ہے اس کی جگہ اور مدرسہ وغیرہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ اگر مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، ناپاک ہو گئے مسجد کے اندر سونے کی حالت میں، تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں فوراً اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا دیوار وغیرہ سے تیمم کر کے فوراً باہر نکل جانا چاہیے۔ اگر کمرے یا گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، جیسے مسجد میں کمرے بنے ہوئے ہیں، اس کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اب کمرے سے نکلنے کا یا کسی کے گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، تو ناپاک آدمی کے لیے واجب ہے کہ پہلے تیمم کرے، پھر اس راستے سے مسجد سے گزرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور ایسے ہی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وقت کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی منع نہیں ہے۔ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور جو عام دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ دعا کی آیتوں کو بھی، جو قرآن مجید کی جو آیتیں دعا کے طور پر، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، ان آیتوں کو بھی دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ناپاک ہونے کے بعد وضو کر لے، وضو کر کے ذکر اور دعائیں وغیرہ پڑھی جائیں تو مناسب رہے گا۔ ناپاکی کی حالت میں کسی کو سلام کرنا، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، اور اسی حالت میں اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا، اور دینی یا دنیاوی باتیں کرنا سب جائز ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھائیں، اور اس سے بہتر ہے کہ وضو کر لیں۔
ناپاک آدمی کا جھوٹا، جیسے ایک آدمی جنوبی ہے، ناپاک ہے، اس کا پیا ہوا پانی جسے جھوٹا کہتے ہیں یہ، اور اس کا کھانا، یہ تمام چیزیں بلا شبہ درست ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں عورت اگر بچے کو دودھ پلانا چاہیں پلا سکتی ہیں، کوئی اس میں بھی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی